الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک مولانا صاحب کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک آدمی نے مولانا صاحب کی دعوت کی۔ جب مولانا صاحب اس کے گھر دعوت کھانے پہنچے تو اس شخص نے اور اس کی بیوی نے مولانا صاحب کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا جسے دیکھ کر مولانا صاحب زور زور سے رونے لگے۔ دوستو، ایسا کیا ہوا تھا آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، افریقہ کے ایک شہر میں ایک حافظ قرآن رہتے تھے۔ بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار تھے۔ لوگوں کی تعلیم دین کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی ان کی دعوت کو قبول کرتا اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس عالم دین کو اپنے گھر بلایا جائے۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں لوگ عالم دین کو اپنے گھر بلاتے اور افطار وغیرہ کراتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چاہنے والے نے رمضان کے مہینے میں اس عالم دین کو افطار کے لیے اپنے گھر بلایا اور اس عالم دین نے دعوت قبول فرما لی اور افطار کے وقت اس چاہنے والے کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں اس عالم دین کی بہت ہی اچھا استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد اس عالم دین نے سب گھر والوں کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ اس شخص کی بیوی نے عالم دین کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھ رکھی تھی۔ اس نے اپنے کچھ پیسے مہمان خانے میں رکھ رکھے تھے، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد بھی وہ رقم اسے نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم اٹھائی ہے؟ تو شوہر نے جواب دیا، نہ تو میں نے وہ رقم لی ہے اور نہ ہی وہ رقم میں نے اٹھائی ہے۔ بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر پیسے انہوں نے نہیں لیے تو پھر کہاں گئے؟ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اگر پیسے آپ نے نہیں لیے تو ضرور کوئی باہر والا ہی لے گیا ہوگا، لیکن ہمارے گھر میں تو مولانا صاحب ہی آئے تھے۔ اور بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے ہی چوری کی ہے۔ ان مولانا صاحب نے رقم اٹھائی اور اپنے گھر چلے گئے۔ یہ سوچتے ہوئے ان دونوں کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ ان کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس شخص نے شرم کے مارے اس بات کو چھپا لیا کہ لوگوں کو کیا کہوں گا کہ مولانا صاحب میرے گھر سے چوری کر کے گئے ہیں۔ اس شخص نے کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن مولانا صاحب سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنا پڑے، مولانا صاحب سے بات چیت نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح ایک سال کا وقت گزر گیا اور پھر سے رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ گاؤں کے لوگ پھر سے عالم دین کی دعوت کرنے لگے اور اسے اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے جس کے گھر میں چوری ہوئی تھی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کی دعوت کریں یا نہ کریں؟ بیوی نے کہا، ہمیں بھی مولانا صاحب کی دعوت کر دینا چاہیے۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں جزا دے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے پھر سے مولانا صاحب کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں دوبارہ بلایا۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے مولانا صاحب سے کہا، جناب آپ جانتے ہوں گے تقریباً 1 سال سے آپ کا اور میرا رویہ تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، جی ہاں میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا رویہ تو بدلا ہوا ہے، لیکن زیادہ کام کے چلتے میں اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ اس شخص نے کہا، میرا آپ سے ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا، پوچھو۔ تو اس نے کہا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں میری بیوی نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، کچھ پیسے رکھے تھے اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود بھی ہمیں وہ رقم نہ ملی۔ کیا آپ نے وہ رقم اٹھائی تھی؟ کیا آپ نے وہ پیسے اٹھائے تھے؟ تو عالم دین نے کہا،
ہاں میں نے ہی وہ پیسے لیے تھے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران و پریشان ہو گیا۔ مولانا صاحب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل پر پیسے رکھے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا میں اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور اسے میں نے فرش کے نیچے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی۔ اتنا کہہ کر عالم دین نے اپنا سر پکڑ لیا، یعنی اتنا کہہ کر مولانا صاحب اپنا سر زور زور سے ہلایا اور اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور کافی دیر تک روتے ہوئے اس شخص سے کہنے لگے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر چکے ہیں، 1 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، لیکن تم میں سے کسی نے بھی قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی کھول کر نہیں دیکھا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول لیتے تو تمہیں تمہاری رقم ضرور مل جاتی۔ ارے نادانو، میں تو تمہاری رقم قرآن میں رکھ کر چلا گیا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، قرآن پڑھو قرآن پڑھو۔ کیا تم پڑھتے بھی ہو یا نہیں؟ میری باتوں پر عمل کرتے بھی ہو یا نہیں؟ یہ سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید کو اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا تو اسے اس کی مکمل رقم مل گئی، یعنی اس کی مکمل رقم، سارے پیسے قرآن مجید کے اندر رکھے ہوئے تھے وہی نظر آئے۔ تو پیارے دوستو، یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا کہ سال بھر میں قرآن پاک کو نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔